امرها آن لائن۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کے لا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئین صدق و صفا کے لا۔ کیا بات ہے، واہ۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور محروم کر دیا جنہیں ہم سے نگاہ نے، محروم کر دیا جنہیں ہم سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور آخر میں باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اہل ایمان سے وعدے کیے ہیں، طرح طرح کے وعدے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے تم میں سے اہل ایمان کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، رب ذوالجلال ان کو خلافت اور حکومت عطا کرے گا۔ اور طرح طرح کے وعدے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم دل کے اندر اللہ رب العزت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، رب ذوالجلال یہ کہتا ہے کہ تمہیں سرخ روئی نصیب ہوگی، تمہیں سربلندی نصیب ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سربلندی ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ بظاہر جو ہم مغلوب نظر آتے ہیں، اس کا جواب دے کر مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو مثلا ہم صبح سے شام تک یا اپنی زندگی کے اندر پھل کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں۔ ایک تو حقیقی پھل ہوتا ہے اور ایک نقلی بھی پھل ہوتا ہے، پلاسٹک کا، مٹی کا یا اور دوسری کسی چیز کا۔ مجھے ذرا بتائیے جو فائدہ یا جو مزہ حقیقی اور اصلی پھل کا ہو سکتا ہے، کیا وہ نقلی پھل کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ظاہری صورت ایک سی ہو سکتی ہے، ظاہری صورت میں دونوں یکساں نظر آئیں گے، لیکن جو فائدہ حقیقت کا ہے وہ فائدہ صورت کا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلتا ہے ایمان اور اسلام جو ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی بھی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کو درست کر لیں، اپنے چہروں پر داڑھی، اپنا حلیہ اسلامی کر لیں، اپنے سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں سجا لیں، یہ ظاہری حلیہ ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت اسلام کا مطلب یہ ہے، حقیقت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شریعت کی محبت اس طرح پیوست ہو جائے، جاگزی ہو جائے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑا مال و دولت کا لالچ، بڑے سے بڑا عہدے اور مرتبے کا لالچ اس نعمت سے سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیں ہرگز آمادہ نہ کر سکے۔ کوئی افتاد ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، ہم اس نعمت سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اگر یہ صورت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو ہم حقیقت اسلام کے حامل ہیں، ورنہ حقیقت اسلام کے حامل نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ اگر دل کے اندر ایمان کی یہ حقیقت، ایمان کی یہ اصلیت پیدا ہو جائے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بے وقعت نظر آتی ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل کے طور پر ایک اور صحابی رسول، عظیم صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو کفار نے گرفتار کر لیا، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، کفار نے گرفتار کر لیا۔ اب ان کا ارادہ ہوا کہ غزوہ بدر میں جو ان کے مقتولین تھے ان کا بدلہ ان سے اتارا جائے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک میدان کے اندر ان کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا، تمام کی تمام عورتوں کو، بچوں اور بوڑھوں کو جمع کیا گیا کہ آؤ خبیب کو پھانسی دی جائے گی، سولی پر لٹکایا جائے گا اور سب کے سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے۔ غور کیجئے گا، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پھانسی کے تختے پر لے جایا جاتا ہے۔ اس درمیان میں ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور وہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کرتا ہے، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت جالس فی بیتک، اے خبیب کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تم اپنے گھر میں اطمینان و سکون سے آرام و راحت سے بیٹھے رہو؟ غور کیجئے گا، اس شخصیت کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہے اور اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس صحابی رسول کا جواب سنیے گا، اس شخصیت کا جواب سنیے گا جس نے اسلام کی حقیقت کو، ایمان کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر بسایا تھا۔ اس نے جواب دیا، واللہ ما احب ان یشاک محمد بشوکت وانا جالس فی بیتی، خدا کی قسم تم تو پھانسی کی بات کرتے ہو، خبیب بن عدی کا دل تو اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کے مبارک پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے اور خبیب بن عدی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو۔ یہ وہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے جو ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں گے، رب ذوالجلال کا وعدہ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ رب العزت تمہاری نصرت، معاونت اور مدد فرمائیں گے۔ وہ تمام کے تمام وعدے پورے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی شریعت اور آپ کی محبت کو اس طریقے سے اپنے دل میں جاگزی کر لیں، پیوست کر لیں، جما لیں کہ دنیا کا کوئی لالچ ہمیں اس نعمت سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ ایک وقت تھا کہ مقررین اپنی تقریروں میں، واعظین اپنے وعظ و نصیحت کے اندر اور خطباء اپنے خطبوں کے اندر بڑے زور سے اور جوش اور ولولے سے اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی دولت کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ان گناہگار آنکھوں نے، ہم لوگوں کی آنکھوں نے وہ واقعات بھی دیکھے ہیں۔ ایک صاحب ایمان وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ذرا سے معمولی سے لالچ کی بنیاد پر اپنے ایمان کی نعمت کا سمجھوتا کرتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مسلمان ہے، صبح کے ہوتے ہوتے ایمان کا سمجھوتا ہو چکا ہوگا۔ ہماری ان گناہگار آنکھوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، معمولی سے لالچ کی بنیاد پر، دنیا کے معمولی سے دولت اور مرتبے اور عز و جاہ کے لالچ میں ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لیتا ہے۔ وہ ایمان کی نعمت جو اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، دنیا کے تمام اعمال اگر قبول ہوں گے، رب ذوالجلال نے کہہ دیا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوں گے، دنیا کے اندر کتنے ہی اعمال کیے ہوں لیکن اگر ایمان کی نعمت نہ ہو، رب ذوالجلال نے کہا لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان اعمال کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ایمان کی نعمت اس بارگاہ میں تمام اعمال کی قبولیت کا مدار ہے، اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم کن احوال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ حضرات سے عرض کیا، علیکم انفسکم، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال پر غور و فکر کریں۔ اور میرے بزرگوں، آخری بات یہ ہے کہ جب دین اور دنیا کا تعارض ہو،
دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو ہمیں یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ ہمیں دین کو ترجیح دینی ہے، دنیا کا چاہے ہمارا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا، نیکوکاروں کا، ان لوگوں کا جو اچھے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، کارساز، کام بنانے والا، کام اچھے کرنے والا، بگڑی بنانے والا رب ذوالجلال ہے۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اگر ہم سیدھی راہ پر ہوں گے رب ذوالجلال ہماری دنیا کو بھی بنائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب دین کا اور دنیا کا ٹکراؤ ہو، دین ہمیں اس طرف لے جاتا ہو، دنیا اس طرف لے جاتی ہو، ہمیں اپنے دل پر جبر کر کے، ہمیں اپنے نفس پر جبر کر کے اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں چند اشعار مظفر وارثی کی اس نعت کے پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ امروہا آن لائن۔